اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ 13ویں پارے کا۔ اس پارے میں 3 حصے ہیں۔ 1 سورہ یوسف کا بقیہ حصہ، 2 سورہ رد کا مکمل حصہ، نمبر 3 سورہ ابراہیم مکمل۔ نمبر 1 سورہ یوسف کا بقیہ حصہ، اس کی تفصیل پچھلے پارے میں مذکور ہو چکی ہے۔ 2 سورہ رد میں 5 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 قرآن کی حقانیت، نمبر 2 توحید، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 رسالت، نمبر 5 متقین کی 8 صفات اور اشقیاء کی 3 علامات ہیں۔ نمبر 1 قرآن کی حقانیت۔ یہ نقطہ قابل غور ہے کہ جن صورتوں کا آغاز حروف مقطوعات سے ہوتا ہے، ان کی ابتدا میں عام طور پر قرآن کا ذکر ہوتا ہے۔ ان مخالفین کو چیلنج کرنے کے لیے جو قرآن کریم کو معاذ اللہ انسانی کاوش قرار دیتے ہیں۔ نمبر 2 توحید۔ آسمانوں اور زمین، سورج اور چاند، رات اور دن، پہاڑوں اور نہروں، غلہ اور مختلف رنگوں، ذائقوں اور خوشبوؤں والے پھلوں کو پیدا کرنے والا وہی ہے، اور موت اور زندگی، نفع اور نقصان اس اکیلے کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ نمبر 3 قیامت۔ مشرکوں کو تو اس پر تعجب ہوتا ہے کہ مردہ ہڈیوں میں زندگی کیسے ڈالی جائے گی، جبکہ در حقیقت باعث تعجب باعث بعد الموت نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کا تعجب سے یہ کہنا باعث تعجب ہے۔ نمبر 4 رسالت۔ ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی رہنما اور پیغمبر بھیجا جاتا ہے۔ نمبر 5 متقین کی 8 صفات اور اشقیاء کی 3 علامات ہیں۔ متقین کی 8 صفات: نمبر 1 وفاداری، نمبر 2 صلہ رحمی، نمبر 3 خوف خدا، نمبر 4 خوف آخرت، نمبر 5 صبر، نمبر 6 نماز کی پابندی، نمبر 7 صدقہ، نمبر 8 برائی کا بدلہ اچھائی سے۔ اشقیاء کی 3 علامات: 1 وعدہ خلافی، نمبر 2 قطع رحمی، نمبر 3 فساد فی الارض۔ نمبر 3 پر سورہ ابراہیم میں 5 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 چند اہم باتیں، نمبر 5 6 دعائیں۔ نمبر 1 توحید۔ تمام ان آسمانوں اور زمینوں کو اللہ نے بنایا ہے۔ اسی نے آسمان سے پانی اتارا، پھر انسانوں کے لیے زمین سے قسم قسم کے پھل نکالے، اور پانی کی سواریوں اور نہروں کو انسانوں کے تابع کر دیا، اور سورج اور چاند اور رات اور دن کو انسانوں کے کام میں لگا دیا۔ غرض جو کچھ انسانوں نے مانگا اللہ نے عطا کیا۔ اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی گنتی بھی انسان کے بس کی بات نہیں۔ نمبر 2 رسالت۔ اس کے ضمن میں کچھ باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بتایا گیا ہے کہ سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے اعراض و انکار و عداوت و مخالفت کا یہی رویہ اختیار کیا تھا جو آپ کی قوم اختیار کیے ہوئے ہے۔ نمبر 2 ہر نبی اپنی قوم کے ہم زبان ہوتا ہے۔ پچھلی قوموں کے مکذبین کے کچھ شبہات کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں شک۔ نمبر 2 بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3 تقلید آبا، ان شبہات کی تردید کی گئی ہے۔ نمبر 3 قیامت۔ کافروں کے لیے جہنم اور مومنوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔
جنت کی نعمتوں اور جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر ہے۔ روز قیامت حساب کتاب ہو چکنے کے بعد شیطان گمراہوں سے کہے گا کہ جو وعدہ خدا نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا۔ میں نے تم پر زبردستی نہیں کی تھی، تم خود میرے بہکاوے میں آ گئے تھے۔ اب مجھے ملامت کرنے کے بجائے اپنے آپ کو ملامت کرو۔ نمبر 4، چند اہم باتیں۔ نمبر 1، شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے اور ناشکروں کے لیے اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب ہے۔ نمبر 2، کافروں کے اعمال کی مثال راکھ کی سی ہے کہ تیز ہوا آئے اور سب اڑا لے جائے۔ نمبر 3، حق اور ایمان کا کلمہ پاکیزہ درخت کی مانند ہے، اس کی جڑ بڑی مضبوط اور اس کا پھل بڑا شیریں ہوتا ہے، اور باطل اور ضلالت کا کلمہ ناپاک درخت کی مانند ہے، اس کے لیے قرار بھی نہیں ہوتا اور وہ ہوتا بھی بے ثمر ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ ظالموں کے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ نمبر 5، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے رب سے 6 دعاؤں کا ذکر ہے۔ 1، امن، 2، بت پرستی سے حفاظت، 3، اقامت صلاۃ، 4، دلوں کا میلان، 5، رزق، 6، مغفرت کی درخواست۔ 13ویں پارے کا آغاز بھی سورہ یوسف علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل سے آزاد ہو گئے تو بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو اپنے قریبی مصاحبین میں شامل کر لیا۔ آپ علیہ السلام ابتدائی طور پر وزیر خزانہ اور بعد میں عزیز مصر کے منصب پر فائز ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام نے زرعی نظام کو بڑی توجہ سے چلایا اور خوشحالی کے ساتھ سالوں میں مستقبل کے لیے بہترین پلاننگ کی، یہاں تک کہ جب پوری دنیا میں قحط سالی عام ہو گئی تو مصر کی معیشت انتہائی مضبوط اور مستحکم ہو چکی تھی۔ قحط سالی اپنے عروج پر پہنچی تو غلے کے حصول کے لیے دنیا بھر سے قافلے مصر پہنچنا شروع ہو گئے۔ جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے بھی مصر کا رخ کیا۔ جب وہ عزیز مصر کے محل میں داخل ہوئے تو جناب یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان گئے، جبکہ آپ کے بھائی آپ سے غافل تھے۔ آپ نے باتوں باتوں میں اپنے بھائیوں سے کہا کہ اگلی مرتبہ اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لانا۔ اگر تم اپنے چھوٹے بھائی کو نہ لائے تو تمہیں غلے سے کچھ بھی نہیں ملے گا، اور ساتھ ہی جو پونجی ان کے بھائی غلہ خریدنے کے لیے لائے تھے اس کو بھی اپنے بھائیوں کے سامان میں ڈال دیا۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے عزیز مصر کی بہت زیادہ تعریف کی اور ساتھ ہی یہ بھی بتلایا کہ بابا یعقوب علیہ السلام عزیز مصر کی خواہش تھی کہ ہم بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے کر جائیں۔ یعقوب علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ کیا میں تم پر اسی طرح اعتماد کروں جس طرح میں نے اس سے قبل یوسف علیہ السلام کے معاملے میں تم پر اعتماد کیا تھا؟ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے خاموش ہو گئے۔ جب سامان کھولا گیا تو اس میں سے غلے کے ساتھ ساتھ پونجی بھی برآمد ہو گئی۔ اس پر یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا، دیکھیے بابا، عزیز مصر نے تو ہماری پونجی بھی ہمیں دے دی ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں بنیامین کو تمہارے ساتھ اس صورت میں روانہ کروں گا کہ تم اس کی حفاظت کی قسم کھاؤ۔ بیٹوں نے جناب یعقوب علیہ السلام کے سامنے حلف دیا تو جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ جب مصر میں داخلے کا وقت آئے تو علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہونا۔ جب دوبارہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو علیحدہ ایک طرف کر لیا اور ان کو کہا کہ میں آپ کا بھائی یوسف علیہ السلام ہوں۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنا پیالہ جناب بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا۔ جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو اعلان کروایا گیا کہ قافلے والوں تم چور ہو۔ جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جواب میں کہا کہ اللہ کی قسم، ہم زمین پر فساد پھیلانے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ اس پر ان سے کہا گیا کہ اگر تم میں سے کسی کے سامان سے بادشاہ کا پیالہ برآمد ہو گیا
تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ جواب میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جو مجرم ہوگا وہ خود اپنے کیے کا ذمہ دار ہوگا۔ چنانچہ جب سامان کی تلاشی لی گئی تو جناب بنیامین کے سامان میں سے پیالہ برآمد ہو گیا۔ جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس موقع پر بڑے عجیب رد عمل کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو اس سے قبل ان کے بھائی یوسف علیہ السلام نے بھی چوری کی تھی۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو تم الزام تراشی کرتے ہو اس کی حقیقت سے اللہ تعالیٰ بخوبی و آگاہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ بھی کہا کہ آپ ہم بھائیوں میں سے کسی ایک کو پکڑ لیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، ہم کسی مجرم کی جگہ کسی دوسرے کو کس طرح پکڑ سکتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی نے کہا کہ میں تو واپس نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ بابا یعقوب علیہ السلام مجھے اجازت نہیں دیں گے، یا اللہ تعالیٰ میرے حق میں کوئی فیصلہ نہیں فرما دیتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان کو جناب بنیامین کی گرفتاری کی خبر دی تو یعقوب علیہ السلام نے بلند آواز سے یوسف علیہ السلام کا نام لیا اور آپ اتنی شدت سے روئے کہ آپ کی بینائی بھی گل ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ آپ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوں اور یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کو تلاش کریں۔ اب یوسف علیہ السلام کے بعض بھائی دوبارہ مصر آئے تو حالت بدلی ہوئی تھی۔ غربت اور مفلوق الحالی نے ان کو بری طرح متاثر کیا ہوا تھا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر اپنی غریبی کی شکایت کی اور صدقے کا تقاضا کیا تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا کیا آپ بھول گئے جو آپ نے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا؟ بھائیوں نے کہا کہ آپ یوسف کو کیسے جانتے ہیں؟ کہیں آپ ہی تو یوسف علیہ السلام نہیں؟ کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، بے شک جو صبر اور تقوی کو اختیار کرتا ہے تو اللہ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اس موقع پر یوسف علیہ السلام کے بھائی انتہائی شرمسار ہوئے اور انہوں نے آپ سے معافی چاہی تو جناب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا اور اللہ بھی تمہیں معاف کرے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنی قمیض اتار کر دی اور کہا کہ میرے والد محترم یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالنا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی اور آئندہ ان کو اب بھی اپنے ہمراہ لانا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب آپ کی قمیض لے کر روانہ ہوئے تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر میں موجود بیٹوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ مجھے بیٹے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس پر بیٹوں نے کچھ بے ادبی الفاظ کہے۔ یعقوب علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ جب مصر سے آپ کے بیٹے آئے اور انہوں نے آپ کے چہرے پر قمیض ڈالی تو یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی۔ یعقوب علیہ السلام کے گھر میں موجود بیٹوں نے یعقوب علیہ السلام سے معافی کو طلب کیا۔ آپ نے اپنے بیٹوں کو معاف کر دیا۔ سب اہل خانہ مصر کو روانہ ہوئے۔ جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ نے جناب یعقوب علیہ السلام کو تخت پر بٹھا لیا۔ یعقوب علیہ السلام اور ان کے 11 بیٹے یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک گئے۔ اس شریعت میں تعظیمی سجدہ جائز تھا جبکہ مسلمانوں کے لیے تعظیمی سجدہ منع ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر پروردگار عالم کا شکر ادا کیا اور دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار مجھے اسلام پر موت دینا اور صالحین کے ساتھ ملا دینا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ عروج و زوال کی ایک داستان اور صبر و استقامت کی ایک دستاویز ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کا پھل ضرور دیتا ہے چاہے اس میں کچھ دیر ہو۔ سورہ یوسف کے بعد سورہ رد ہے۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں جتلاتے ہوئے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے انواع و اقسام کے پھلوں کو پیدا کیا ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے ہر قوم میں ایک ہادی کو بھی معبوس فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ بجلی کی کڑک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کرتی ہے۔
اور فرشتے اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ دلوں کا امن اور سکون اللہ کے ذکر اور اس کی یاد سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی دنیاوی اور آخروی فلاح و بہبود کے لیے بہت سی دعائیں مانگی اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے جذبات سے معمور رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں ہمارے لیے یہ درس اور سبق موجود ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے اور کسی بھی وقت اس کی حمد کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید سیکھنے، سکھانے، سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ساتھ قرآن مجید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے ڈاکٹر سید نوید عبید اللہ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ قرآن اور حدیث پر چلتے ہوئے فرقہ واریت کی لعنت سے باہر نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔